واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی، نہ اس سے سفارش قبول کی جائے گی، نہ اس سے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ یہ آیت بنی اسرائیل کے رویے اور ان کے انجام کے بارے میں نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل اس ذم میں مبتلا تھے کہ وہ اللہ کے چنیدہ لوگ ہیں اور ان کے اعمال چاہے جیسے بھی ہوں، قیامت کے دن ان کے انبیاء یا بزرگ ان کی سفارش کریں گے اور وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ اللہ نے اس آیت کے ذریعے واضح کیا کہ قیامت کے دن نہ کوئی سفارش کارآمد ہوگی، نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کو مدد دی جائے گی۔ ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق ہی جزا یا سزا ملے گی۔ یہ آیت مسلمانوں کے لیے بھی ایک انتباہ ہے کہ وہ اپنے اعمال پر توجہ دیں اور اللہ کے عذاب سے ڈریں۔ واتقوا یومن، اور اس دن سے ڈرو، وضاحت، یہاں قیامت کے دن کا ذکر ہے جو حساب و کتاب کا دن ہے۔ اللہ نے انسانوں کو متنبہ کیا کہ وہ اس دن کی ہدایت پر عمل کریں، تیاری کریں اور دنیا کی زندگی کو آخرت کی کامیابی کے لیے استعمال کریں۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسری جان کے کام نہ آئے گی۔ وضاحت، قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا اور کسی کو کسی دوسرے کے گناہوں یا مشکلات سے نجات دلانے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ واضح کرتا ہے کہ دنیا میں موجود سفارش اور تعلقات قیامت کے دن بے معنی ہوں گے۔ ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ اس سے سفارش قبول کی جائے گی۔ وضاحت، قیامت کے دن سفارش صرف اللہ کی اجازت سے ممکن ہوگی، اور وہ صرف ان لوگوں کے حق میں ہوگی جو اللہ کے فرمان بردار ہوں گے۔ یہ بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو دور کرتا ہے کہ ان کے بزرگ یا انبیاء بغیر اجازت کے ان کی سفارش کریں گے۔ ولا یؤخذ منہا عدل، ترجمہ، اور نہ اس سے کوئی معاوضہ ہوگا، لیا جائے گا۔ وضاحت، دنیا میں لوگ اپنے جرائم یا غلطیوں کا معاوضہ دے کر چھوٹ جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ کا انصاف بے مثال اور مکمل ہوگا۔ ولا ہم ینصرون، ترجمہ، اور نہ ان کو کوئی مدد دی جائے گی۔ وضاحت، قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہوگا، صرف وہی ہوگا۔ لوگ کامیاب ہوں گے جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے اور اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہوگا۔ درس اور پیغام، قیامت کی تیاری۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی دوسروں کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اللہ کے انصاف پر یقین، قیامت کے دن اللہ کا انصاف بے مثال ہوگا اور کسی بھی قسم کی سفارش یا معاوضہ اس کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوگا۔ اعمال کی اہمیت، انسان کے اعمال ہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا سبب بنیں گے، لہٰذا دنیاوی زندگی کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے۔ خود غرض امیدوں کی تردید، یہ آیت بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو دور کرتی ہے کہ ان کے انبیاء یا بزرگ انہیں بچا لیں گے، اور یہ سبق مسلمانوں کے لیے بھی ہے کہ وہ صرف اپنے اعمال پر توجہ دیں، اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیت یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی طاقت یا تعلق پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہمیں صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ خلاصہ، یہ آیت قیامت کے دن کی حقیقت کو بیان کرتی ہے اور ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کریں اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تیاری کریں۔ کوئی دوسرا شخص، خواہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، ہماری مدد نہیں کر سکے گا۔ حکمت، قیامت کی حقیقت۔ یہ آیت ہمیں قیامت کے دن کی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے کہ اس دن انسان کا کوئی تعلق، سفارش یا دنیاوی وسیلہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ ہمیں خبردار کرتا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اپنی اصلاح کریں اور قیامت کی تیاری کریں۔ اعمال کی اہمیت، انسان کے اپنے اعمال ہی اس دن کام آئیں گے۔ یہ حکمت ہمیں سکھاتی ہے
کہ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے تاکہ قیامت کے دن کامیابی حاصل ہو۔ سفارش صرف اللہ کی مرضی سے ممکن ہے۔ یہ حکمت واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن سفارش بھی اللہ کی اجازت سے ہوگی، اور صرف وہی لوگ سفارش کا فائدہ حاصل کریں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ اللہ کے انصاف کا مظہر۔ آیت اللہ کے عدل کو ظاہر کرتی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق انصاف دیا جائے گا، اور کوئی بھی بے انصافی نہیں ہوگی۔ دنیاوی وسائل کی بے وقاتی۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کے تعلقات، سفارشات یا دولت آخرت میں بے معنی ہیں، اور ہمیں اپنے اعمال کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہیے۔ قدرت، اللہ کی مکمل حاکمیت۔ قیامت کے دن صرف اللہ کی حاکمیت ہوگی، اور کوئی بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکے گا۔ جزا اور سزا کا کامل نظام۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر انسان کے اعمال کا حساب لے گا اور اس کے مطابق جزا یا سزا دے گا، بغیر کسی رعایت یا تفریق کے۔ مدد کا انحصار صرف اللہ پر۔ قیامت کے دن انسانوں کی مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوگی، اور کسی انسان کو اپنی مرضی سے مدد کرنے یا سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ دنیاوی معاملات کے مقابلے میں آخرت کی حقیقت۔ دنیا میں سفارش، معاوضہ یا تعلقات سے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کی قدرت کا نظام بالکل مختلف ہوگا۔ قیامت کی تیاری۔ یہ آیت قیامت کے دن کی تیاری کے لیے انسان کو متنبہ کرتی ہے کہ کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ اعمال کی بنیاد پر انصاف۔ قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال کے مطابق انصاف ہوگا، اور کسی کو دوسروں کے گناہ یا جزا میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ سفارش صرف اللہ کی اجازت سے۔ سفارش صرف ان لوگوں کے لیے ممکن ہوگی جو اللہ کی اجازت کے مستحق ہوں گے، اور یہ اللہ کے عدل کی نشانی ہے۔ معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ دنیاوی معاملات کے برعکس قیامت کے دن نہ کوئی رشوت دی جا سکے گی، نہ کوئی قیمت ادا کی جا سکے گی، اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں ہوگا، اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرنی چاہیے۔ خلاصہ، یہ آیت ہمیں قیامت کے دن کے لیے اپنی اصلاح ہے کرنے، اللہ کی اطاعت میں رہنے اور دنیاوی وسائل اور تعلقات پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی تلقین کرتی ہے۔ اللہ کا عدل کامل اور اس کی قدرت بے مثال ہے۔ امتحان میں خود محنت کی مثال۔ ایک طالب علم امتحان میں کامیابی کے لیے دوسروں پر انحصار کرتا ہے کہ وہ اسے جوابات بتائیں گے، لیکن امتحان کے دن اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر طالب علم کو اپنے علم اور تیاری کے مطابق پرچہ حل کرنا ہے اور کسی کی مدد نہیں مل سکتی۔ ربط۔ قیامت کے دن بھی ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق جزا یا سزا ملے گی، اور کوئی دوسرا اس کے لیے کچھ نہیں کر سکے گا۔ عدالت میں انصاف کی مثال۔ ایک عدالت میں ہر شخص کو اپنے اعمال کے مطابق سزا یا انعام دیا جاتا ہے۔ وہاں نہ کوئی سفارش کارآمد ہوتی ہے اور نہ کوئی رشوت قبول کی جاتی ہے، صرف شواہد اور قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ربط۔ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی ایسا ہی ہوگا، جہاں ہر انسان ہوگا کہ اعمال کا حساب لیا جائے گا اور کسی سفارش یا معاوضے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ زندگی کے انفرادی فیصلے۔ ایک شخص صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنی خوراک اور ورزش پر دھیان دیتا ہے، جبکہ دوسرا شخص صحت کو نظر انداز کرتا ہے۔ بیمار ہونے پر دوسرا شخص چاہتا ہے کہ دوسرا اس کے لیے علاج کروائے، لیکن صحت کی ذمہ داری ہر شخص کی اپنی ہوتی ہے۔ ربط۔ قیامت کے دن بھی ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا، اور دوسرا کوئی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکے گا۔ خلاصہ، یہ مثالیں واضح کرتی ہیں کہ قیامت کے دن انسان صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر کامیابی یا ناکامی کا سامنا کرے گا۔ سفارش، تعلقات یا دوسروں کی مدد پر انحصار کرنا بے سود ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی زندگی کے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ذاتی ذمہ داری کا احساس۔ آج کے دور میں بھی لوگ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، چاہے وہ تعلقات ہوں یا سفارش۔
یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنی ذاتی ذمہ ہے داری کے لیے جوابدہ ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں۔ اعمال کی اصلاح۔ دنیا میں لوگ مختلف وسائل کے ذریعے اپنے مسائل حل کر لیتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ قیامت کے دن صرف اپنے اعمال ہی کام آئیں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اعمال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ۔ آج کے دور میں لوگ مادی چیزوں اور دنیاوی تعلقات پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے اور اسی سے مدد مانگنے کی تعلیم دیتی ہے۔ قیامت کی تیاری۔ یہ آیت ایک یاد دہانی ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور آخرت کی تیاری ہی اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا چاہیے، دوسروں پر انحصار کے بجائے خود احتسابی۔ یہ آیت سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے اور آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ قیامت کے دن کسی کی سفارش یا مدد کارآمد نہیں ہوگی، اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اعمال پر خود توجہ دینی چاہیے۔ ذاتی احتساب کی ضرورت۔ دنیاوی زندگی میں ہمیں ہر اپنی نیتوں اور اعمال کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ ہو۔ سفارش اور رشوت کا انکار۔ دنیا میں لوگ سفارش یا رشوت کے ذریعے اپنے معاملات حل کر لیتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ قیامت کے دن یہ سب بیکار ہوگا۔ ہمیں اللہ کی عدالت کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ اعمال کی اہمیت۔ اللہ کے سامنے انسان کے اعمال ہی اصل کسوٹی ہوں گے۔ ہمیں اپنی زندگی میں ایسے اعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ کو پسند ہوں۔ اللہ کی مدد اور انصاف۔ قیامت کے دن اللہ کا انصاف کامل ہوگا اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو دنیا میں اس کے احکامات پر عمل کرتے رہے ہوں گے۔ اللہم اصلح اعمالنا واجعلها خالصتا لوجہک الکریم۔ اے اللہ، ہمارے اعمال کو درست فرما اور انہیں اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے۔ آمین۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک وثبتنا یوم القیامہ۔ اے اللہ، ہمیں اپنا ذکر، شکر اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق دے اور قیامت کے دن ہمیں ثابت قدم رکھ۔ آمین۔ اللہم اعنا وارزقنا ہدایتک فی الدنیا والآخرہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ، ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی ہدایت عطا فرما اور ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حال پر نہ چھوڑ۔ آمین۔